اگر آپ میری بات کی گہرائی تک پہنچی ہیں تو ماننا پڑے گا حضرت علی رضی اللہ عنہ اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ سوچ رہے ہوں کہ اس وقت تھے؟ ہاں، آپ نے فرمایا سنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میرا طریقہ اور میرے صحابہ کا طریقہ، حضور کا طریقہ اہل سنت، اہل مانا والا، سنت مانا سنت والا، حضور کے طریقے والا، وہ مانا اور، الجماعت مانا جماعت، حضور کی جماعت صحابہ کرام، جو حضور کے طریقے کے مطابق چلتا ہے، جو حضور کی جماعت کے طریقے کے مطابق چلتا ہے، وہ اہل سنت والجماعت۔ اب سمجھ آ گئی ہے؟ ان چیزوں پر آپ غور کیا کریں، ایک لفظ نہیں ہے یہ، اس میں ایک نظریہ ہے، اس میں ایک عقیدہ ہے۔ تو خلفائے راشدین میں حضرت علی کرم اللہ وجہ بھی شامل ہے۔ اچھا، بعض علاقوں میں مختلف الفاظ کے مختلف معنی سمجھے جاتے ہیں۔ ایک پھسوڑی کے سلسلے میں میں جب گیا تو ماشاءاللہ جی وہ سارے کے سارے مجھے ہی گھیر گئے اور وہی سوال کر رہے ہیں، وہی جواب دے رہے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ سوال مجھ سے ہو رہا ہے، افسر بالا مجھ سے بات چیت کر رہے تھے، سوال کر رہے تھے، تو جواب کا حق مجھے ہے، آپ کا کیوں ہے؟ آپ کے بولنے سے تو میری طرف سے آپ کا جواب آ رہا ہے تو ریکارڈ ہوگا، یعنی جواب آپ غلط دے رہے ہیں تو آئے گا غلط جواب میرے کھاتے میں۔ وہ اللہ کے بندے، میں نے کہا جتنی آپ کی تعلیم ہے اتنی تعلیم والوں کو تو میں پڑھاتا رہتا ہوں، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ خاموش رہے، میں جواب دوں۔ تو اس میں ایک بات آئی بڑے مزیدار سی، اور وہ لطیفہ بن گیا کہ وہ پنجابی تھے۔ تو میں نے کہا اہل سنت والجماعت، انہوں نے پوچھا نا، یہ مذہبی بحث و تمہیس ہی تھی۔ تو انہوں نے کہا جی یہ ول کی ہوندا ہے؟ اہل سنت مان لیا تے ول کی ہوندا ہے؟ میں کہا سونے ہیں پنجابی دا ول نہیں ہے، عربی دا ول ہے۔ جب تمہیں عربی کا پتہ ہی نہیں ہے تو تم نے تو ول سے مراد یہی لینا ہے۔ تو ول جماعت سے مراد پنجابی یا سرائکی والا ول نہیں ہے بھائی، عربی والا ہے۔ اس کا معنی ہے کہ جو اللہ کے نبی کے طریقے پر چلے، اور جو اللہ کے نبی کی جماعت اصحاب رسول، جماعت رسول، اور اس جماعت کا انتخاب اللہ نے کیا ہے، یعنی اللہ نے ان لوگوں کو میرے نبی کے لیے چنا ہے، جن کو صحابہ کرام کہا جاتا ہے۔ تو چنا اللہ نے ہے۔ اب ذرا اس پر غور کریں گے، انتخاب، چنا اللہ نے، اور وہ بنے صحابی میرے نبی کے۔ جس نے میرے نبی کی، اردو میں بتا رہا ہوں، کہ جس نے میرے نبی کی زیارت کی یعنی مسلمان ہو گیا، پھر اس اسلام پر قائم رہا، اس دنیا سے چلا گیا، وہ صحابی ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ ایک آدمی آیا، اللہ کے نبی کی زیارت کی، پہلے ارادہ نہیں تھا، زیارت کی تو دل میں خواہش ہوئی، وہ مسلمان ہو گیا، یہ بھی صحابی ہے۔ ایک شخص آیا جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2-4 مرتبہ زیارت کی، ان کی محفل میں بیٹھا، پھر مسلمان ہوا، تو وہ بھی صحابی ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ تو یہ صحابہ ہیں۔ یہی میں فرق بتاتا رہتا ہوں، لوگ اس طرف توجہ نہیں کر رہے، خاص کر غیر تعلیم یافتہ لوگ، کہ جو شخص میرے نبی کی زیارت کر لے گا، اب یہ زیارت کرنے کا اتنا اجر و ثواب ہے، میرے نبی کی زیارت، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، کہ ساری کائنات کی نیکیاں ایک طرف، میرے آقا و مولا کا دیدار کا جو نیکی والا معاملہ ہے وہ ایک طرف۔
تو نبی کی غلامی ہی مسلمان کا جو اصل سرمایہ ہے وہ تو نبی کی غلامی ہے، نبی کی نوکری ہے۔ غلامی اور نوکری کا کیا مطلب ہے؟ کہ ہم نے زندگی اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق گزارنی ہے، یہ ہے غلامی۔ تو خیر جی، میں جس نہر کا ذکر کر رہا تھا وہ اردن اور فلسطین میں ہے، اب بھی ہے وہ نہر۔ تو جب انہوں نے پانی بھر کے، یعنی پیٹ بھر کے پانی پی لیا، تو کمانڈر کی، جرنیل کی، جو فوج کا بڑا تھا، اس کے حکم کی نافرمانی ہو گئی۔ وہ تو سارے چھانٹی جب لگائی چھٹ گئے، باقی 313 بچے۔ اب 313 چل پڑے۔ اب وہ تھی جیسے بدر میں تھا، جنگ بدر میں 313 تھے۔ انہوں نے جو لکھا ہے وہ 313 بھی لکھا ہے، اور اس وقت جو ہے ان کے پاس زیادہ آدمی نہیں تھے، 6 زریں تھی، جنگ بدر کی بات کر رہا ہوں، 6 زریں، 2 گھوڑے، 8 تلواریں، اور جناب 70 اونٹ تھے کل۔ تعداد افراد کی 313 تھی، اور جو مقابل میں دشمن تھا وہ ہزاروں میں، ان کے پاس تعداد ہزاروں کی۔ لیکن ان کا توکل اللہ پر تھا، تو ان 313 نے ان کو جو مقابلے میں آئے ہوئے تھے ان کو شکست دے دی۔ قرآن نے کہا ہے نا وَلَقَدْ نَصَرَكُمْ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ نے تمہاری مدد کی ہے میدان بدر میں، حالانکہ تم تو کمزور تھے۔ دیکھو نا، ترجمہ بھی کرنا آسان نہیں ہے۔ اب کوئی اس لفظ کا ترجمہ سرائکی میں یا پنجابی میں کرے تو پھر تو سارا مفہوم اور ترجمہ سارے کا سارا غلط ہو جائے گا۔ یہ عربی ہے، عربی میں بعض الفاظ ہمارے آتے ہیں اور بعض الفاظ عربی سے لیے گئے۔ قرآن میں ایک لفظ آتا ہے فارت تنور، تنور پھٹا۔ اب یہ تنور کا لفظ سرائکی میں بھی ہے، پنجابی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، عربی میں بھی ہے، ساروں میں یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں ہم نے آپ کی مدد کی تھی۔ تو جس وقت 2 گھوڑے تھے، 70 کل اونٹ تھے، 6 زریں تھی، اور جناب 8 تلواریں تھیں، تو فتح اور کامیابی دینے والا اللہ ہے۔ اللہ نے مسلمانوں کو کامیابی سے سرفراز فرمایا۔ اب میں وہ بات کر رہا تھا طالوت کی، تو آگے سے جو ان کا ہیڈ تھا، ان کی فوج کی تعداد 1,00,000 تھی، اور وہ جناب والا ان کا جو ہیڈ تھا وہ جالوت تھا۔ اب جالوت نے ایک زرہ پہنی ہوئی تھی، زرہ میں سوائے اس کی آنکھوں کے کچھ نظر نہیں آتا، اور اس وقت جو زرہ ہوتی تھی اسپیشل وہ لوہے کی بنوائی جاتی تھی، تاکہ تلوار، نیزہ، یہ وہ کسی چیز کا اس پر اثر نہ ہو۔ ٹھیک ہے جی۔ اب طالوت جو ادھر سے ہیڈ تھے، انہوں نے کہا کہ یہ مقابلہ کیسے کریں، ایک تو تعداد زیادہ ہے ان کی، ہماری تعداد کم ہے۔ تو اتنے میں حضرت داؤد علیہ السلام تشریف لائے، جن کے پھر بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام تھے، اور وہ جو ہے بھیڑیں چراتے تھے، بکریاں چراتے تھے۔ ان میں جو خاص خوبی تھی وہ یہ ہے کہ وہیں سے وہ گلیل میں کوئی پتھر رکھ کے مارتے، تو جو بھیڑیا دور سے بکریوں بھیڑوں کو کھانے کے لیے آتا وہ ٹھیک نشانے پر لگتا۔ اب یہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب مرحوم نے یہ لفظ جو لکھا ہے یہ ہندی کا نہیں ہے، یہ سنسکرت کا لفظ ہے، اور انہوں نے لکھ دیا، لیکن اردو زبان میں اور خاص کر
جس پر ہم زیادہ اعتماد کرتے ہیں نیٹ پر، وہ بھی اس کا مفہوم جو ہے وہ ہندی زبان میں لے گئے، گوبیا، لیکن صحیح اس کا مفہوم وہی ہے، غلیل جسے ہم کہتے ہیں، غلیل غلیل۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام جوانے چڑھ رہے تھے، انہوں نے کہا جی میں مقابلہ کروں، مجھے آپ اجازت دیں۔ طالوت رحمۃ اللہ علیہ ہیڈ سے انہوں نے دیکھا یہ، انہوں نے کہا ٹھیک۔ اب جب یہ تشریف لے گئے تو پتھر پڑے تھے درمیان میں دو تین، تو دو تین پتھروں سے جو مفسرین نے لکھا ہے کہ آواز آئی ہمیں بھی لے جاؤ، ہم بھی جہاد میں شامل ہو جائیں گے۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوئے آواز کیسے آتی ہے؟ پہلے تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ قرآن نے کہا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہر وہ چیز جو پانی جذب کرتی ہے، پانی پی جاتی ہے، اس میں حیات ہے، زندگی ہے۔ یہ حیات یہ نہیں جو ہمارے انسانوں کی بات ہے، جو باقی درخت ہیں ان کی حیات کیسے ہے، پتھروں کی حیات کیسے ہے۔